اب یہ قرآن مجید جو جلایا جا رہا ہے ہاں اس سے ماس و نفرت کے کیا ملتا ہے؟ نوشکار ادراپ، ہاں تو اس میں غیرت کا غیرت کا قتل جو ہے، جو ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ مسلم اور غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں. تو میں نے اسے لکھا کہ ہر 5 ہفتے بعد ایک نارویجن اپنی بیوی کو غیرت کے نام پہ قتل کرتا ہے. اس کے بارے میں تو کبھی نہیں کوئی لکھتا. ہر 5 ہفتے بعد ناروے میں ایک نارویجن اپنی بیوی کا ایرس ڈراپ کرتا ہے. فرا اور 2008 8 سالوں میں 80 عورتیں ناروے میں قتل ہوئی. شبانہ رحمان کو آزادی ہے کہ اسٹیج کے سامنے شلوار اتار دے، یہ دیکھو، یہ آزادی ہے. کزن میرج کے سلسلے میں آپ نے کہا جی کہ نارویجن اس صدی میں ایک بل ایسا پاس کرے گی جس میں ماں اپنے بیٹے سے، بھائی اپنی بہن سے اور باپ اپنی بیٹی سے شادی کرے گا. یہ بل پاس ہوگا. یہ جو آپ نے اتنا سخت جو الفاظ استعمال کیے، اس کی کیا محرکات؟ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا ناروے میں 18 سال تک اس پر 4 ملین کروڑ خرچ ہوتا ہے. ہم تو بالکل فری میں آئے ہیں میڈ ان پاکستان. ایک پیسہ نارویجن گورنمنٹ کا نہیں کرتا. فیصل نواز چودھری صاحب، ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے جو میرا کویشچن ہے، جو بڑا ایک بیسک کویشچن ہے کہ یہ سارا کچھ جو آپ کا یہ خاصہ رہا ہے، اس سے دلچسپی کیسے جڑی آپ کی؟ ادب کے ساتھ لگاؤ یا دلچسپی کیسے ہوئی، کیسے دلچسپی آپ کی بڑھی یہاں سے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. کہ یہ میں جو ہے ایوارڈ دوں گا چاولہ صاحب کو. اچھا اچھا اچھا. کہ وہ لائبریری میں کام کرتے تھے. انہوں نے اردو کی محض 10-12 ہزار کتابیں جو ہیں ناروے کی طرف سے دائکمان ببلیوتیک اس میں رکھی تھی. ان کا بہت بڑا کام ہے. تو مجھے وہ پڑھنے سے بھی نہیں، اصل جو دلچسپی تھی مجھے وہ، میں جب ناروے آیا ہوں تو 1974 میں انڈیا نے ایٹمی دھماکہ کیا. 74 تو مجھے جو سب سے حیرانگی ہوئی کہ کسی اخبار نے یار نہیں لکھا کہ ہندو بم. اچھا. کسی اخبار، ناروے کی اخبار نے پراپوگنڈا نے کہ ہندو بم بن گیا ہے. اچھا 1975 میں وہ ذوالفقار علی بھٹو نے فرانس سے معاہدہ کیا ایٹمی رکھا، تو شورا نہیں نارویجن اخباروں نے لکھ دیا مسلم ایٹم بم ہے. اچھا اچھا. مسلمان ایٹم بم. اچھا اچھا. مجھے اس چیز نے بہت جو ہے وہ کیا کہ حیرت میں ڈالا. حیرت میں ڈالا یار، یہ جو یورپین، ہم تو ان کے دوست ہیں، ہم نے تو آدھا ملک جو ہے مشرقی پاکستان گوا دیا ان کی وجہ سے. روس نے جو پاکستان کو سزا دی کیونکہ جو تھا پشاور میں نیٹو کا اڈا تھا، جہاں سے جو B-52 میرے خیال ہے وہ جہاز ہوتا تھا، اڑ کے ناروے میں آتا تھا. بودو میں، بودو شہر جو ہے ناروے کا، پاکستان سے اڑ کر جو B-52 جنگی طیارہ تھا امریکہ کا. کس طور کی بات ہے؟ میں 1961-62 کی بات کر رہا ہوں. تو جو سوویت یونین ہے اس نے نیچے سے راکٹ فائر کر کے اس کو گرا لیا. اس نے کہا کہ میں پشاور کا بڈ یا پتہ نہیں کیا نام ہے، مجھے نام بڈ میرے خیال ہے شاید اس طرح کا نام ہے کوئی، ایئرپورٹ وہاں سے اڑا. تو اسی دن برس دیو یا میرے خیال یا خورشید تھا جنرل سیکرٹری سے کمیونسٹ پارٹی کا، اس نے پشاور پہ سرخ نشان لگا دیا کہ ہم پاکستان کو سزا دیں. اور وہ سزا ہمیں 1971 میں ملی ہے. تو ساڈا کیا قصور سی ہے؟ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کی مدد کی. اور مجھے بہت ہی سخت افسوس ہوتا ہے، میں اب آ جاتا ہوں اپنے اردو لکھنے والوں کے، اپنے جو ہمارے دانشور ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں سیاست، کبھی کسی نے مغربی جو حکومتیں ہیں، کب نیٹو، کبھی کسی نے ان پر تنقید نہیں کی کہ آپ لوگوں نے کردار کیا ہے، آپ لوگوں نے ہمیں دیا کیا ہے. آپ نے ایوب خان میں دیا، آپ نے ضیاء الحق میں دیا، آپ نے مشرف میں دیا، آپ نے وہ کیا نام ہے جو ابھی وہ جس کو گالیاں دیتے ہیں، پچھلا کیا نام تھا، باجوہ صاحب، آپ نے باجوہ ہمیں دیا. پھر کیا دیا، اب وہ کیا نام ہے، منیر ہے اس کا نام، جی کچھ ایسا ہی آپ نے وہ دیا. وہ جو عمران خان کی عمر 3.5 سال چلی ہے، اگر وہ 1.5 سال اور چل جاتی، نئے انتخابات ہوتے 5 سال بعد ہی کسی اور پارٹی کے حکومت. ان لوگوں نے آج تک، یورپین لوگوں نے، انہوں نے ہمیشہ، یہ میرے افسانوں کا موضوع ہے جو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ اپنے لیے تو جمہوریت، اپنے لیے انسانی ہمدردی، اپنے لیے سب کچھ، ہمیں کیا وہ ایوب خان دے دیا، آپ نے مشرف دے دیا، ضیاء الحق دے دیا، ابھی اب جو تحفے دیے ہمارے لیے، کیا ہمیں جمہوریت نہیں چاہیے؟ جمہوریت کے تحفے اب تو یہ یورپی نے یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں. میں نے اس میں لکھا ہے
کہ مسلمان ڈکٹیٹر جو ہیں پوری دنیا کی سپورٹ جو ہے ان کو یہ مغربی نیٹو ملک دیتے ہیں. امریکہ، ناروے، ڈنمارک، سویڈن بھی اب آ گیا ہے، فن لینڈ بھی آ گیا ہے، فرانس، جرمنی، انگلینڈ، ستور برطانیہ، گریٹ بریٹن، اسپین، ترکی، وہ ہیلاس، اب تو پورا ایسٹ یورپ بھی نیٹو میں آ گیا. یہ سب لوگ جو ہے ہمارے ملٹری ڈکٹیٹروں کی اور مسلمان ڈکٹیٹر جو ہے ان کی ہیلپ کرتے ہیں. جتنے عرب مسلمان ڈکٹیٹر ہیں ان کی مدد کرتے ہیں. وہاں جمہوریت نہیں چلتی. میں کہتا ہوں یہ سب سے جو ہے ذمہ دار یہ قاتل ہیں جمہوریت کے، یہ جو یورپ ہے. تو اے ہون تے انسانی حقوق تو سب سے بڑا نعرہ تے مار دینا، یو نو انسانی حقوق کا سب سے بڑا نعرہ تو یہ لگاتے ہیں. میں آپ کو، میرا ایک نا پروگرام تھا ہیلسویر میں، وہاں ایک کیفہ ہوتا تھا ہر سنڈے کو. وہاں نارویجن بوڑھے آتے تھے، وہ ایک رائٹر کو بلاتے، مجھے بھی انہوں نے بلایا. انہوں نے مجھے 1500 کروڑ دیا. 2 گھنٹے کا پروگرام تھا بولنے کے لیے. جب میں نے بولنا شروع کیا تو 2-3 بوڑھیاں اٹھ کے کہتی ہیں تم پاکستانی واپس کب جاؤ گے؟ ہم نے واپس نہیں جانے کے لیے، ہمارا آپ لوگوں نے ہمیں پاسپورٹ دیے ہیں، ہم یہاں رہنے کے لیے، یہ ملک ہمارا ہے، اب تم نہیں کر سکتے. تم نے، میں نے ساری بات کی. میں نے انہیں کہا کہ مجھے ایک بات بتائیں. جو میں نے بتایا کہ جب یہ آپ کو 70 سال ہو گئے ہیں اسرائیل کی حمایت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، 1948 میں جب یو این نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، فلسطین لادا، اسرائیل لادا، آپ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے. 1948 والا بارڈر ہے، آپ یورپین اس کو تسلیم نہیں کرتے. اب فلسطینیوں نے، یاسر عرفات نے کہا کہ 1967 والا بارڈر آپ نہیں تسلیم کرتے. پھر انہوں نے کہا کہ عربی اور یہودی ایک ملک بن گئے، آپ نہیں تسلیم کرتے. آپ جب یورپین جو ہے اسرائیل کو نہیں تسلیم کرتے، آپ کی غلطی ہماری نہیں. میں انہوں نے ایک بات کہی جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، کہ جب اسرائیل قائم ہوا ہے تو اسرائیل اور یہودیوں کی، فلسطین کی آبادی 20% کرسچن تھے، 20% ٹوٹل آبادی کا. تو میں نے کہا آپ نے 70 سال اسرائیل کی حمایت کیا، آج صرف 2% عیسائی ہیں، 2%. فلسطین اور اسرائیل میں 2% عیسائی. میں نے کہا آپ 70 سال اور اس کی حمایت کریں گے، ایک بھی عیسائی نہیں رہے گا. تو عورت ایک اٹھ کے کھڑی کہتی ہے آپ پاکستانی کب جائیں گے واپس؟ میں نے کہا میں سچ بول رہا ہوں. وہ کہتی ہے تو یہ میں نے وہ لکھا ہے اردو کتاب میں بھی، جو نئی میری اردو کتاب آ رہی ہے نارویجن آئی، اس میں بھی ہے. وہ کہتی ہے کہ آپ مسلمان جو ہے ٹیررسٹ ہو. میں نے کہا ہاں، میں اب نارویجن ہوں، میں بھی ٹیررسٹ ہوں نازی جرمنی کے خلاف. میں نے کہا ہم بھی ٹیررسٹ رہے، ہم نارویجن بھی ٹیررسٹ ہیں. جب ہمارے ملک پر جرمن نے قبضہ کیا تھا 5 سال، ہم بھی جرمنی کے خلاف ٹیررسٹ ہیں. وہ کہتے ہیں خبردار، میرا جو ہے خامد ہے اس نے جرمنی کے خلاف جو ہے جنگ لڑی، تم اس کو ٹیررسٹ بولتے. میں نے کہا وہ بھی اگر میں ٹیررسٹ ہوں تو وہ بھی ٹیررسٹ. دنیا میں جتنے لوگ ٹیررسٹ ہیں نا، پھر وہ مسئلہ چلا گیا کہ میں نے کہا کہ بھائی دنیا میں جتنے بڑے بڑے ٹیررسٹ ہیں، میری کتاب میں یہ نارویجن میں بھی ہے، میرا افسانہ ہے ٹیررسٹ، دہشت گرد. اس میں نے کہا دنیا میں جتنے بڑے بڑے ٹیررسٹ ہیں ان کو امن کا نوبل پرائز ملتا ہے. وہ کہ میں نے کہا ایک تو یاسر عرفات ہے، اس کو آپ بولتے ہو ٹیررسٹ ہے. ٹھیک ہے، میں بھی نارویجن ہوں، میں بولتا ہوں یاسر عرفات ٹیررسٹ. نمبر 2 ہے نیلسن منڈیلا. وہ کہتی ہے نیلسن منڈیلا کو، تو میں نے کہا وہ بھی دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے. اگر نہیں یقین تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں این آر کھو کی یا نارویجن اخبار کی، کہ وہ 2009 تک امریکہ کی ٹیررسٹ لسٹ پہ تھا نیلسن منڈیلا. کیونکہ اب وہ عیسائی کہتے نہیں، تو وہ عیسائی ہے، وہ نہیں ٹیررسٹ ہو سکتا. میں نے کہا وہ بھی ٹیررسٹ ہے، آپ نے اس کو ٹیررسٹ کو نوبل پرائز دیا ہے. تو میں نے کہا آئندہ جو ہے وہ اسامہ بن لادن کو بھی دینا چاہیے آپ کو، وہ بھی ٹیررسٹ ہے، اس کو بھی امن کا نوبل پرائز دو. کیونکہ آپ جو ہے نا یورپین وہ سارے جتنے ٹیررسٹ ہیں ان کو امن کا نوبل پرائز دیتے ہیں. تو یہ بات میں نے اپنے افسانے میں کہی ہے. بالکل. جو میرا نارویجن افسانہ ہے ٹیررسٹ، اس میں نے اس چیز کو ڈسکس کیا ہے. اور میں نے میری بیٹی کو جو ہے وہ مجھ سے افسانے میں ہم نے ڈسکس کی ہے. بیٹی کہتی ہے ابو جی وہ جو ہے نا یہ ہر وقت مسلمانوں کو کیوں مارتے ہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف یورپ کیوں ہے، یہ ہمیں کیوں دہشت گرد کہتے ہیں. تو میں نے اسے کہا تھا ایک بات میں نے کہی تھی
میں نے سب سے اس افسانے ٹیررسٹ میں کہا کہ کرسچن ایروپا درپ 6 ملین جودere andre verdenskrig کہ عیسائی یورپ نے 6 ملین 60 لاکھ یہودیوں کا قتل کیا اور اس کی قیمت یہ مسلمانوں سے وصول کرنا چاہتے ہیں. ان کا ضمیر انہیں لعنت ملامت ہر وقت کہتا ہے، اس لیے یہ یہودیوں کی زیادہ حمایت کرتے ہیں. لیکن وہ نارویجن نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہمیں ٹیررسٹ نہ کو. یہ میں کتاب کی بات کر رہا ہوں، یہ میری کتاب 8 مہینے لیٹ ہوئی تھی ایک لفظ کی وجہ سے. جس نارویجن ادارے نے یہ چھاپی اس نے کہا کہ تم ایک لفظ چینج کر دو. وہ کیا ٹیررسٹ؟ وہ تھا کرسچن ایروپا. لفظ تھا ایک کرسچن ایروپا، عیسائی یورپ. وہ کہتا ہے آپ لکھیں کرسچن ایروپا، ای جو ہے کہ یورپ کے عیسائی. میں نے کہا نہیں، یورپ عیسائی میں لکھوں گا. تو 8 مہینے میری یہ جو کتاب ہے یہ لیٹ ہوگی. انہوں نے کہا کہ ایک دو اور چیزیں تھی. میرا افسانہ تھا 4 ملین، 4 ملین اردو میں تھا. اس میں بھی ایک تھا کہ اس کے آخری لائن جی کیونکہ وہ میرے بچوں کی ماں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ 5 لفظ جو ہے نا، کیونکہ وہ میرے بچوں کی ماں، یہ کاٹ دیں. کیونکہ آپ نے پوری جو یورپین سوسائٹی کو دیوار کے ساتھ لگا دیا، خود ہیرو بن گئے. تو سارا پڑھیں تو اس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا نہیں بھائی میں نہیں کاٹوں گا کچھ بھی، ایک لفظ نہیں کاٹوں گا. آپ نے چھاپ لی ہے نہیں چھاپ، لیکن ان کا مسئلہ ہے انہوں نے گورنمنٹ کو ان کو پیسے سرٹیفائی کرنا تھا. اس میں کئی اور چیزیں تھیں. انہوں نے مجھے کہا کہ تم ناروے میں رہ رہے ہو، یورپ میں، تم اپنے جو لکھتے ہو اس کو تھوڑا چینج کرو. میں نے کہا نہیں، جو میں نے لکھا میں تو اپنے حساب سے لکھا تھا، جو میرا ضمیر کہتا ہے. میں نے لوگوں کی ڈکٹیشن پہ، میں نے صرف زندگی میں صرف ایک افسانہ لکھا ہے کسی کی فرمائش پہ. وہ تھا ایک آدمی نے مجھے کہا کہ یار یہ عمران خان جو ہے نا یہ نیا ٹرینڈ آیا ہے، اب اس کے جو ہے مطلب جو ہے نا ایک لکھے. تو میں نے ایک افسانہ فرمائشی لکھا، اس کا نام تھا تبدیلی. واہ، تبدیلی. تو وہ انشاءاللہ اگلی کتاب میں آئے گا. اس کا نام تھا تبدیلی. آیا نہیں ابھی. ہاں کہ ہم لوگ جو دفتر میں بیٹھ کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کوکو کولا برگر اور سارا کوئی مچھلی گاڑیاں بیٹھ کے تبدیلی کی عبادی کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. اور جو گاؤں میں بیچارے جو غریب آدمی ہیں، کمی کبھی، وہ تو ان کو کمیوں کو کیا ہے کہ آپ نے جس نے ہمیں ووٹ نہیں دینا وہ اپنے مردے ہمارے قبرستان سے نکال دیں. اور کون ہے وہ چودھری؟ وہ چودھری وہ ہیں جنہوں نے 1857 کی آزادی میں انگریزوں کا ساتھ دیا. انگریزوں نے ان کو زمین دیا، انہوں نے دیا قبرستان کے لیے جگہ خالی چھوڑی. تو انہوں نے کہا کہ جس آدمی نے ہمیں ووٹ نہیں دینے وہ اپنے مردے جو ہے ہمارے قبرستان سے نکال لیں. یہ تھا اس کا ووٹ. کہ ہم لوگ جو دفتر میں بیٹھے ہیں وہ تبدیلی کی بات کرتے ہیں، اصل تبدیلی یہ نہیں ہے. تبدیلی بیچارے وہ جو غریب لوگ ہیں، گاؤں میں بیٹھے ہیں، شہروں میں بیٹھے ہیں، جن کے پاس روٹی پانی نہیں ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان سے پوچھو. وہ ووٹ ہے نا اس میں. بالکل. انہیں تو روٹی سے پرابلم ہے، انہیں ووٹ سے نہیں. وہ کہتے ہیں 2 پیسے ہم ووٹ اس کو دے دیں گے. اچھا فیصل نواز چودھری صاحب، آپ چند ایک جگہ پہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا جی، نوشک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ غیرت کے نام پہ قتل. آپ نے بہت کچھ اس لفظ کے بارے میں لکھا ہے. خود آپ نے لکھا ہے جی کہ نارویجن مرد جو ہے وہ بھی اپنی عورتوں کو انہوں نے بڑا قتل کیا، بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے. اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ جب یہ آپ لفظ لکھتے ہیں تو پھر ان لوگوں کو تو اور مشکل ہوتی ہوگی. ہاں بالکل. اس میں نوشک درپ، تو اس میں غیرت کا قتل جو ہے، جو ہم پہ الزام لگاتے ہیں، جو مسلمان غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں. تو میں نے اسے لکھا کہ ہر 5 ہفتے بعد ایک نارویجن اپنی بیوی کو غیرت کے نام پہ قتل کرتا ہے. اس کے بارے میں تو کبھی نہیں کوئی لکھتا. اس کے بارے میں کبھی نارویجن لکھتے ہیں نہیں جی. وہ تو اس نے شراب پی ہوئی تھی، وہ تو فیملی کھڑانگ رکھتا. مسلمانوں پہ الزام لگا دیتے ہیں جی یہ غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے. میں نے اس میں لکھا ہے، میں نے اسے ویگے کا حوالہ دیا ہے. میرے پاس دوسری ساری کٹنگ پڑی ہے. ہر 5 ہفتے بعد ناروے میں ایک نارویجن اپنی بیوی کا ایرس دراب کرتا ہے. فرا اور 2008 8 سالوں میں 80 عورتیں ناروے میں قتل ہوئی ہیں اور اس کے خامدوں نے قتل کیا. یہ اگر میں نے جب یہ کتاب میں حوالہ دیا تو آفتن پوسن کو جو ہے نا وہ کتاب بھیجی گئی. تو میں نے ان کے ایک جرنلسٹ کی بتایا کہ بھائی تم نے لکھا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ کتاب جو ہے یہ نارویجن پلیٹ فارم پہ فٹ نہیں ہوتی. میں نے کہا اس میں کیا ہے؟ کہتا تم نے ایرس دراب کا لکھا. میں نے کہا ہاں. کہتا نہیں تم مسلمان کرتے ہو، ہم تو نہیں. کہ میں نے کہا اگر نہیں ہے تو مجھے، اگر میں کہتا ہوں
کہ نارویجن کرتے ہیں اور 5 ہفتے بعد نہیں تو تم مجھے عدالت میں لے جاؤ، مجھ پہ کیس کرو. میں نے کہا ویگے نکال کے میں نے کہا یہ پڑھو تم، یہ آپ کی اخبار ہے، یہ فلاں کلاسک امپن پڑھ لو، داغ بلا پڑھ لو، افطن پوستن پڑھ لو، اور باعد بلا پڑھ لو، یہ پرانی تھی. میں نے کہا یہ لکھا ہوا ہے اس میں، یہ جو ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر 2000 سے 2008 تک 80 نارویجن عورتیں قتل ہوئی ہیں. اب ان کے خامدوں نے کیا ہے اس طرح. کوئی آدمی اپنی خوشی سے تو نہیں اپنی بیوی کو قتل کر دیتا، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یہ مسلمان ہے. تو اور مزے کی بات یہ ہے، میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ ہمارا کوئی رائٹر کسی نے آج تک نہیں کہا کہ بھئی تم یہ غلط کر رہے ہو، تم یہ نفرت پھیلا رہے ہو. کسی نے بات نہیں کی، کبھی کسی نے بات نہیں. لیکن میں نے اپنے وہ لکھا ہے کزن میرج نہیں، کزن نہیں، وہ ایرس تھراپی، کہ جو ہے آپ لوگ جو ہے نارویجن ہم سے زیادہ قتل کرتے ہیں. کوئی بھی قتل کرے غلط ہے. بہت زیادہ. میری ماں جو ہے وہ بھی عورت ہے، میری بیوی بھی عورت ہے، میری بیٹیاں جو وہ بھی عورت ہے، میری وائف بھی جو ہے بہنیں بھی وہ بھی عورت ہے. کوئی بھی کرے، نارویجن ہو، پاکستانی ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، جو بھی ظلم کرتا ہے ہر لحاظ سے غلط ہے. لیکن کسی ایک گروپ ایک جو ہے سٹیمپ نہیں لگانی چاہیے کہ فلاں آدمی یہ کرتا ہے فلاں آدمی وہ کرتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ اٹھائے کون. اچھا جی فیصل نواز چودھری صاحب، آپ نے ایک اور بھی ذکر کیا ہے حجاب. ہاں جی آپ نے ذکر کیا ہے، تو کیا مسلمان مجبور کرتے ہیں اپنی عورتوں کو زبردستی حجاب لینے پہ؟ اس کے بارے میں کیا رائے آپ کی؟ میری تو یہ ہے کہ نارویجن حکومت جو ہے، نارویجن معاشرہ ہماری عورتوں کو زبردستی حجاب بناتا ہے. میں کسی کی بات نہیں کروں گا. اچھا. میں اپنے گھر سے شروع کروں گا. میری یہ وائف اور میری 3 بیٹیاں. جس دن نارویجن حکومت نے اجازت دی ہے، سارا راسمسن یا پتہ نہیں کیا اس کا نام تھا، سیریا کی لڑکی نے پارلیمنٹ، نارویجن پارلیمنٹ کے سامنے اس نے حجاب کو آگ لگائی. یہ میری آنکھوں کا واقعہ، میں ادھر ہی تھا، میری بیٹیاں ادھر تھی، میری وائف بھی ادھر تھی. دوسرے دن کیا ہوا ہے، نارویجن پولیس بھی اس کو کرنے والی تھی. مسلمان عورتیں زور شور بھی کر رہی کہ نہیں کریں، یہ نہیں کریں، یہ کریں. دوسرے دن ہمارے گھر یہ کیا ہوا، میں نے دیکھا یہ جو حجاب پاکستانی کا کلچر نہیں، ہم پنجابی ہیں، پاکستانی کوئی بھی ہے، یہ حجاب انڈیا کا کلچر نہیں ہے. انڈیا سے مطلب بر صغیر کے مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے. ہمارا شلوار قمیض و دوپٹہ ہے. جی. دوسرے دن میں نے گھر میں دیکھا میری بیٹیاں جو یونیورسٹی میں جاتی ہیں انہوں نے حجاب پہنا ہوا ہے، میری وائف نے حجاب پہنا ہوا ہے. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ کہتے نہیں ہم نے یہ پہننا ہے، انہوں نے آگ لگائی ہے، ہم نے یہ پہننا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ نارویجن معاشرہ زبردستی مسلمانوں کو عورتوں کو حجاب پہنا رہا ہے. جب آپ کسی چیز کو ڈھکنے بالکل ڈھکنے دباتے آپ کیوں اس طرح کرنے کہتے ہیں؟ آپ کو کیا اب یہ قرآن مجید جو جلایا جا رہا ہے، اس سے ماس و نفرت کے کیا ملتا ہے؟ یہ آزادی صرف ہم جو لکھتے ہیں اس کی آزادی نہیں ہے کہ نارویجن اخباریں چھاپ دیں. قرآن مجید کی آزادی کو ہے، آزادی ہے. شبانہ رحمان کو آزادی ہے کہ اسٹیج کے سامنے شلوار اتار دے، یہ دیکھ لو، یہ آزادی ہے. اور میں نے جب میری کتاب اس کا ہوا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، نارویجن جب اس کے نارویجنوں نے افتتاح کرایا تھا، اس کو 6 تھے. میں نے اسٹیج پہ کہا کہ نارویجن سے مخاطب ہو گیا کہ آپ کی ہیرو جو ہے شبانہ رحمان ہے. جی. آپ سارے اب نارویجن بیٹھے ہوئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی میں نے زپ کھول لی تھی. تو میں نے کہا کہ آپ شبانہ نے دکھایا، آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی آپ کو دکھاؤں، کیا آپ کیا محسوس کریں گے؟ میں نے زپ کھول کے میں نے کہا اگر میں آپ کو دکھاؤں تو آپ کیا محسوس کریں گے؟ تو مجھے بعد میں صوفیہ انور نے کہا یار یہ تم نے اچھا نہیں کیا. میں نے کہا کوئی نہیں، میں نے دکھایا تھوڑی، میں نے تو صرف بات کی ہے نا کہ لوگ کس طرح محسوس کرتے ہیں. ہمارے اندر بھی ایک دل ہے، ہم بھی جو ہے وہ دل ہمارا بھی ٹوٹتا ہے جب نارویجن اخباریں، نارویجن آدمی ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں. ہم تو ان کے دوست ہیں، ہمارے ساتھ دشمنی جیسا کیوں سلوک کیا جائے؟ ہم نے آدھا ملک جو ہے یہ نارویجن ہو یا نیٹو کی وجہ سے گوا دیا ہے، پھر بھی ہمارے خلاف اس طرح. فیصل نواز چودھری صاحب، آپ نے ایک دو ذکر کیا ہے جی کزن میرج کے سلسلے میں. آپ نے کہا جی کہ نارویجن اس صدی میں ایک بل ایسا پاس کرے گی جس میں ماں اپنے بیٹے سے، بھائی اپنی بہن سے اور باپ اپنی بیٹی سے شادی کرے گا. یہ بل پاس ہوگا. یہ جو آپ نے اتنا سخت جو الفاظ استعمال کیے، اس کی کیا محرکات ہے؟ ہاں جی، اس کے یہ ہے کہ جب میری کتاب آئی ہے نا 2010 میں، تو وہاں پہلے میڈیا میں ایک ایشو تھا کہ کزن میرج پہ پابندی لگائی دی جائے.
تو میں نے وہ میرا انٹرویو آیا تھا آفٹر پوسٹ میں، یا میرے خیال آفٹر پوسٹ یا وہ پوسٹ ہمارا جو پوسٹ بینک کا ایک تھا اس میں آیا تھا، اس میں سینسر انہوں نے کر دیا. اس میں میں نے اور بھی چیزیں کہی تھی کہ بھئی یہ جو اگر آپ 1978 پہ چلے جائیں واپس 77 میں، تو یہ اباؤٹ جو ہوتا ہے اس کی بھی اجازت نہیں تھی. لوگ جاتے تھے انگلینڈ یا کسی اور جگہ اباؤٹ کرانے کے لیے. اباؤٹ ہاں جی ہاں بالکل. جی جی. اب تو فری ہے نا، جو مرضی کرو. تو میں نے اس میں لکھا ہے کہ نارویجنوں کو اجازت ہے کہ شاید اور نواز دونوں شادی کر لیں آپس میں. ایوا اور کاری جو ہے آپس میں شادی کر لیں. عورتیں مرد کر سکتے ہیں. باقاعدہ چرچ میں لوگ جاتے ہیں، اس میں ردس میں جاتے ہیں، جا کے رجسٹر کراتے ہیں. تو ہمارے اوپر کیوں جو ہے کزن میرج پہ پابندی لگاتے ہیں؟ پھر ہم تو ان کے لیے بوجھ بھی نہیں ہیں. میں نے اس میں لکھا ہے، اس میں سارا خرچہ خود اٹھاتے ہیں. سارا خرچہ. ایک پاکستانی جو ہے، میں پاکستانی کی بات کروں، فارن جو اس کی قیمت 4 ملین کروڑ ہے. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا ناروے میں 18 سال تک، اس پر 4 ملین کروڑ خرچ ہوتا ہے. ہم تو بالکل فری میں آئے ہیں، میڈ ان پاکستان. ایک پیسہ نارویجن گورنمنٹ کا نہیں خرچا. پھر بھی آپ ہمیں آتے صاحب، ویسے بڑے پوائنٹ کی بات ہے آپ کی. نہیں، ہم جب آتے ہیں تو دوسرے دن آپ کام شروع کرتے ہیں ٹیکس دینے. پھر بھی کہتے ہیں کہ پاکستانی اس طرح ہے، مسلمان ایسے ہیں. یہ میں صحیح بات ہے. میں آپ کو ایک بتائیے، ناروے میں اس وقت 9 لاکھ غیر ملکی ہیں. 9 لاکھ. مسلمان کتنے ہیں؟ 2 لاکھ. پاکستانی کتنے ہیں؟ 37,000 ہے. 50,000 نہیں، 37 ابھی 38 ہو گیا. ٹھیک ہے. کیا آپ لوگوں میں سے جو سن رہے ہیں یا کوئی ناروے سن رہا ہے، وہ جو 7 لاکھ غیر ملکی ہیں، ان کے متعلق کبھی سنا ہے کہ ناروے پہ قبضہ کر لیں گے؟ ہم 2 لاکھ مسلمان ہیں، 24 گھنٹے ہمارے خلاف. 37,000 پاکستانی ہیں ہمارے خلاف. کیوں؟ بالکل لکھے جو 7 لاکھ غیر ملکی ہیں ان کا بھی کرنا چاہیے. لیکن فیصل صاحب اس کے باوجود پاکستانیوں نے بڑی ترقی کی. نہیں، میں تو کہتا ہوں ہمارے اس میں بہترین ان کی جو پوسٹرز ہیں، جتنا انہوں نے جاب کی یہاں پر، کاروبار کیا، میں جب بھی بات کرتا ہوں نا، کسی جگہ بھی کرتا ہوں، تو میں نے کہا ہمارے پاکستانی جو ہیں سلجھے ہوئے، پڑھے لکھے اور کام کرنے والے لوگ، بڑا نام کمایا. آپ دیکھیں اگر ناروے کو دیکھ لیں، 9 لاکھ غیر ملکی، ہم صرف 37,000 ہیں. اور آپ دیکھ لیں پاکستانی کس جگہ کیا کام کرتے. میں کہتا ہوں زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پر پاکستانی نہیں ہے. لیکن بات آ جاتی ہے جی ہم لوگ پاکستانی، یہ میں نہیں مانتا. پاکستان کو خراب کرنے والا یہ نیٹو ملک ہے. یہ یورپین ملک ہے ہمارے پاکستان کے حالات کو خراب کرنے میں. پاکستانی ایسے نہیں ہیں. پاکستانی ایسے نہیں. اچھا فیصل صاحب، آپ نے ایک آپ کا افسانہ جس کا نام ہے جی بلیک لسٹ. جی ہاں. بلیک لسٹ بڑا ایک زبردست قسم کا افسانہ ہے جی. اس کے بارے میں تھوڑی سی اور ڈیٹیل ہم بتائیں کہ اس کا نام بلیک لسٹ کیوں ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا بلیک لسٹ یہ ہے کہ جو مسلمان مختلف فرموں میں کام کرتے ہیں، یا وہ ترقی کرتے اس سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں. اور یہ جو نارویجن ہے، جب آپ ان کے نیچے کام کرتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. جب آپ برابر میں آ جاتے ہیں تو پرابلم ہو جاتی ہے. مشکل آ جاتی ہے. پھر اس سے بڑا پرابلم ہو جاتا ہے جب ان کے آپ اوپر آ جاتے ہیں، اور بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. اور جو بلیک جو یہ ٹیررسٹ ہے، اس میں اس میں ذکر ہے اس میں کہ پاکستانی فوجیں نیٹو کنٹری کے ساتھ مل کے صدام حسین کے خلاف لڑ رہی ہیں. اور ہمیں یہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ٹیررسٹ. کئی پاکستان میں بھی پوسٹ بینک میں یا کئی اور جگہ میں جس میں جہاں پاکستان کو روک دیا، نہیں بھی آپ کام پہ نہیں آتے، اندر نہیں آنا. ہاں، میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ ترکی ایک فرم جو پوسٹ بینک میں وہ صفائی کا کام کر ان کو روک دیا بھی آپ نہیں کہا سکتے. تو ترکی کی فوجیں، پاکستان کی فوجیں عراق کے صدام حسین کے خلاف لڑ رہی ہیں، اور ہمارے خلاف وہ خیر ہے. نہیں، یہ ٹیررسٹ میں یہی مسئلہ ہے نا کہ بھائی ٹیررسٹ میں دورہ معیار ہے کہ ہم آپ کے دوست ہیں یا دشمن ہیں. ہم ہی آپ کے فوجوں کے ساتھ مل کے صدام حسین کو گرا رہے ہیں، وہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم ٹیررسٹ. یہ اس میں وہ امن کا نوبل پرائز ہے، وہ بھی اس میں ذکر ہے. اور اس میں جو ہے وہ مکس مانوس ناروے کا جو ہیرو ہے اس کا بھی ذکر ہے کہ وہ بھی جرمنی کے خلاف ٹیررسٹ تھا، کیونکہ وہ نارویجن تھا. لیکن اس میں میں نے بیٹی سے کہا ہے کہ وہ پوچھتی ہے کہ بھئی یہ کیوں، نارویجن بھی تو جرمنی کے خلاف لڑتے رہے ہیں. میں نے کہا کہ ہم وہ جو میں پہلے بات کی تھی، ہم سب کچھ وہ نہیں کہہ سکتے جو ہم کہنا چاہتے ہیں. ہم وہ کہتے ہیں جو نارویجن سننا چاہتے ہیں.
بالکل صحیح ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے مکس مانس جو ہے ٹیررسٹ تھا جرمنی کے خلاف، کیونکہ وہ یہی ہے جو آج کل ہو رہا ہے. یہ فلسطینی لڑ رہے ہیں یہودیوں کے خلاف ملک زراعت کے، وہ بھی ٹیررسٹ ہے. لیکن جب یوکرائن کی بات کرو تو ناروے اس کو سپورٹ کر رہا ہے. بھائی آپ ٹیررسٹوں کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ یوکرائن جو ہے وہ بھی تو روس کے خلاف اپنے علاقے چھڑانے کے لیے کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ یوکرائن والے بھی ٹیررسٹ ہیں، لیکن ہم نہیں کہتے. یہ آپ کا ڈبل مورال کہتا ہے. میں نے ایک افسانہ بھی لکھا ہے ڈبل مورال. جب قذافی کی جنگ لگی تو اس میں نے لکھا تھا ایک افسانہ ڈبل مورال.